الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستو اور عزیز ساتھیوں، سورہ احزاب کے اس رکوع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک خاص طبقہ جو آپ کے گھرانے اور اہل بیت ہونے سے تعلق رکھتے ہیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام کی عظمت، محبت اور ان کا عزت و احترام ہمارے عقیدے کے اندر ایمان کے ایک جز کے طور پر شامل ہے۔ ان میں سے کسی کے درمیان بھی کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہاں، نبیوں کی طرح جیسے نبی سب کے سب قابل احترام ہیں، سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے سچے، برحق اور برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن فضیلت اور درجات کے اعتبار سے بعض کو بعض پر برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ یہی حال اور یہی معاملہ مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے صحابی ہونے کے ناطے ہر صحابی واجب الاحترام ہے، لائق محبت ہے۔ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کی بھی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ادنا درجے کے صحابی کے بارے میں دل کے اندر غلط خیال اور بدعقیدگی یہ ایمان کے لیے مہلک ہے، لیکن ہاں پھر ان کے اندر بھی فرق مراتب ہے، درجات کا فرق ہے، بعض کو بعض پر خصوصی فضیلت اور برتری حاصل ہے، ان کا بھی قائل ہونا ہے، لیکن اس کا انداز بیان اور تذکرہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ادنا درجے والے صحابی کی کوئی تنقیص اور توہین لازم آئے۔ انہی مقدس جماعت کا ایک طبقہ وہ ہے جو آپ پر ایمان لایا اور آپ سے نسل، رشتہ داری اور خاندان کا تعلق بھی رکھتا ہے، جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت مطلق کسی کے گھر والے،
لیکن اب جب مطلقاً اہل بیت بولا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ ان کے اندر آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نواسے بھی ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو جد امجد تھے بنو ہاشم کی اولاد میں سے جتنے بھی رشتہ دار آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے اہل بیت ہیں، سب اہل بیت کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ لیکن پھر جس طریقے سے پوری جماعت صحابہ کے اندر بعض کو بعض پر برتری اور فوقیت حاصل ہے، اسی طرح اس جماعت میں اس ٹکڑے پر اہل بیت کے افراد کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ لیکن مجموعی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، صاحبزادیاں، نواسے اور نواسیاں، آپ کے جد امجد جو بنو ہاشم تھے ان کی اولاد میں وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، صحابیت کا شرف جن کو حاصل ہوا، وہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ لیکن ان میں پھر فرق مراتب ہیں۔ جو فضیلت ازواج مطہرات کی ہے وہ دوسروں کی نہیں ہے۔ صاحبزادیوں میں جو فضیلت حضرت فاطمہ کی ہے وہ اوروں کی نہیں ہے۔ نواسوں میں جو فضیلت حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی ہے وہ اوروں کی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیگر جو دور کے رشتہ دار والے ہیں ان کا مقام ان کے بعد ہے۔ لیکن مجموعی اعتبار سے یہ سارے کے سارے سب اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ یہ اسلام کا ایک متفقہ مسئلہ تھا۔ جس طریقے سے نماز 5 اور پانچوں نمازوں کی جو الگ الگ رکعات کی تعداد، جس طریقے سے حج اور اس کے ارکان، پورے رمضان کا روزہ، اور نصاب کے بقدر مال ہو تو زکوٰۃ اور پھر اس کی مقدار مال کا 2.5%، یہ جو متفقہ مسائل ہیں اور آج تک چلے آ رہے ہیں، یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے۔ خوارج اور روافض کہ اس کے اندر رخنہ ڈالنے سے وہ مسئلہ اختلافی نہیں بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ ہیں، ان کی جو فضیلت آپ کی زبان مبارک سے ثابت شدہ ہے اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان اس کی حقانیت اور ان شخصیات کے تقدس اور عظمت و بڑائی کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایک متفقہ مسئلہ ہے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی کہ ہر فرد کی، اور پھر ان میں جو اہل بیت ہیں ان کے بھی ہر فرد کا عزت و احترام کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے، اور ان کے سامنے، ہمارے سامنے ان کی کوئی انسانیت کے تقاضے پر صادر ہونے والی کوئی غلطی سامنے آئے گی تو اس پر ہم پردہ ڈالیں گے، اس کی تعویل اور توجیہ کریں گے، اس کو اچھالیں گے نہیں، اس کو بیان نہیں کریں گے۔ اور یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی، چاہے وہ اہل بیت کا ہو چاہے اہل بیت کے علاوہ ہو، سب دنیا سے گئے اس حال میں کہ اللہ نے ان کے تمام انسانی لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہی صحابہ اور بعد والوں میں فرق ہے۔ بعد والوں کی معافی کا دنیا کے اندر کوئی یقینی اعلان نہیں ہے، اللہ چاہے گا آخرت میں معاف فرمائے گا۔ انسان متبع سنت ہے اور عقائد ایمان کا پورا پابند ہے، اس کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہوتا ہے، ظن غالب ہوتا ہے کہ ان اللہ بخشا جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام یقینی طور پر وہ بخشائے ہیں، اور کوئی صحابی بھی اس حال میں نہیں وفات پایا ہے کہ وہ مرا ہو اور اس کے نام اعمال میں اس کے گناہ باقی ہوں، سب مرنے سے پہلے مٹائے گئے ہیں۔ مختلف مواقع کے اوپر خاص جماعت کو اللہ کی طرف سے خود اعلان کیا گیا ہے، جیسے بدریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ جس قدر بے سر و سامانی کے عالم میں 313 نہتوں نے ہزاروں ہتھیار لیس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیتے ہوئے مقابلہ کیا تھا، اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا کہ قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، اب آج سے تم جو چاہو سو کرو، تمہارا سب معاف ہے۔ یعنی جو پچھلے اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی وہ تو معاف ہے ہی،
آئندہ بھی اگر بدریوں سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ کا اعلان ہے کہ وہ پہلے ہی سے معاف ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، مالک کائنات ہے، جس کو چاہے ایڈوانس معاف کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے پکڑ لے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کرام کا نظریہ رہا ہے اور جو 14 سال سے آج تک مسلسل اہل سنت والجماعت کا وہی نظریہ اور عقیدہ چلا آ رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ان مواقع کے اوپر خاص طور سے ان باتوں کی وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ خوارج، جس کا وجود تقریباً اب ختم ہے، لیکن روافض اور شیعیہ، انہوں نے ایسی مذموم اور ایسی خطرناک اسلام اور اسلامی شخصیات کے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے رچے ہیں، اور اپنی حکومتوں کی طاقت کے بل پر ایسا اپنا پروپیگنڈے کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی ہے کہ خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس ماہ محرم الحرام کے اندر سنی کہے جانے والے بیشتر حضرات ان کے جراثیم سے متاثر ہیں۔ صحابہ کے بارے میں، مختلف صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں شیعی اثرات سے ان کے ذہنی نظریات سے متاثر ہے، اور پورا ماہ محرم کے اندر عمومی طور پر وہی ذہن بنتا ہے جو شیعوں کا ذہن بنا ہوا ہے، اور خاص واقعہ کربلا کے اوپر گویا ان کے وجود کی بنیاد ہے۔ اس کو جتنا چاہے رنگ روغن کیا جائے وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مجموعی اعتبار سے پورے صحابہ اور اہل بیت، اور پھر ان کے انفرادی طور پر خاص نام لے کر جو الگ الگ فضیلتیں ہیں، وہ لوگ انہی فضیلتوں کے حقدار ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ ان سے اونچا اٹھا سکتی ہے، نہ نیچا گرا سکتی ہے۔ گفتہ اللہ بود، اللہ کے نبی نے جو بات جس صحابی کے بارے میں کہی ہے، وہ آپ نے خود نہیں کہی ہے، در حقیقت اللہ نے کہلوائی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی کا کوئی عمل، نبی کا کوئی بول ان کی اپنی منمانی اور نفسانی خواہشات کی ترجمانی نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے ابو بکر کے بارے میں جو کچھ کہا، عمر کے بارے میں کہا، عثمان اور علی، حسن، حسین اور مختلف صحابہ اور صحابیات اور اپنی مختلف صاحبزادیوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، وہ در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے۔ یعنی ابو بکر کو جو مقام آپ نے دیا ہے وہ آپ نے نہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ عمر فاروق کو جو مقام دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ ازواج مطہرات کو جو آپ نے مقام دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح اپنے نواسوں میں ان خاص 2 نواسوں کو جو فضیلت و برتری آپ نے بیان فرمائی ہے، وہ آپ نے نہیں بیان فرمائی ہے، زبان آپ کی ہے، لیکن وہ ترجمانی آپ اللہ کی کر رہے ہیں، وہ اللہ نے دی ہے۔ اس لیے ہم شیعوں کی طرح، خوارج کی طرح کسی اسلامی شخصیت کو نیچا اونچا نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کو جس سطح پر اور جس مقام پر فائز کیا ہے وہ اسی کا حقدار ہے۔ کوئی اس کے بعد نہ ان کو نیچا اتار سکتا ہے، نہ نیچے اوپر اٹھا سکتا ہے۔ الغرض ان مقدس جماعت میں ایک جو جماعت اہل بیت کا اولین افراد ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی بھی انسان کا یہ عام ضابطہ ہے، اصولی بات ہے، کسی بھی انسان کی فیملی اور اس کے گھر والے سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بیوی کو گھر والی کہا بھی جاتا ہے، اور اہل بیت کا وہی ترجمہ ہے، گھر والے۔ اور گفتگو کے اردو محاورے کے اندر بھی بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کو گھر والا نہیں کہتا ہے، اپنی بیٹیوں کو گھر والی نہیں کہتا ہے، اپنی اور دیگر رشتہ داروں اور اولادوں کو گھر والا نہیں کہتا ہے۔ کسی بھی انسان کا حقیقی اہل بیت اور اس کا حقیقی گھر والا صرف اس کی بیوی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، لیکن شیعوں نے چونکہ واقعہ کربلا سے اپنی ایک خاص بنیاد جوڑی ہے اسلام دشمنی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی مختصر سی تربیت کے نتیجے میں جو 1.25 لاکھ صحابہ کی ٹیم تیار ہوئی ہے، اس پوری محنت کو ناکارہ ثابت کرنے کے لیے جو پروپیگنڈے، جو خرافات اور واہیات چیزیں ایجاد کی ہیں،
اور جانے یا انجانے ہم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں پھنسا رکھا ہے۔ ضرورت ہے ہم لوگوں کو ہوش میں آنے کی اور نکلنے کی۔ ان پروپیگنڈوں میں ایک پروپیگنڈا یہ کیا کہ ازواج مطہرات یہ آپ کی اہل بیت نہیں ہیں، مسلمان ہی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر صحابہ اور اہل بیت وہ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے خاص ازواج مطہرات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اور ان کو اہل بیت کہہ کے اللہ نے مخاطب فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم کی بیوی کو ابراہیم کی اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا ہے، حضرت لوط کی بیوی کو لوط کا اہل بیت کہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ خود کسی کی نبی کی بیوی کو اس کا اہل بیت کہہ رہا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت کہہ رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں، یعنی خدا سے مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ خدا ایک چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نہیں، اللہ پاک آپ کو سمجھنے میں نعوذ باللہ غلطی ہو رہی ہے، یہ اہل بیت نہیں ہیں، ہم جن کو اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت ہے۔ یہ شیعہ پروپیگنڈا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 10 محرم کو چند چیزوں کے اندر جو ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اسی تأثر سے، اور پورا وہی نعرہ لگ رہا ہے، وہی میسج دیا جا رہا ہے، اور بعض علاقوں میں اپنے لوگ بھڑک جاتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت کیوں کہا۔ یہ کہیں نہ کہیں غفلت اور بے شعوری اور لا علمی کے ماحول میں رہتے رہتے شیعیت کے زہریلے اثرات دل کے اوپر جمتے چلے گئے، اس لیے ہمیں نبی کی ازواج مطہرات اب اہل بیت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک لمبا بیان ہے، پورا ایک رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کچھ ہدایتیں فرمائی ہیں، اور ایک خصوصی انعام تطہیر کا اعلان فرمایا کہ ظاہری اور باطنی تمام طرح کی آلائش اور گندگی سے ہم نے تم لوگوں کو پاک کر دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اہل بیت میں اور لوگوں میں حضرت علی و فاطمہ اور ان کی دونوں اولاد، یہ اور لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت چہیتے تھے، بہت ان سے آپ محبت فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کالی چادر لپیٹے ہوئے تھے اور اتفاق سے یہ چاروں تشریف لے آئے، آپ نے ان سب کو اس چادر کے اندر لپیٹا اور اللہ سے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا واذہب عنہم الرجس، اے اللہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ بھی ان کی تطہیر فرما دیجیے اور ان کو بھی گندگی اور آئل آئل سے پاک فرما دیجیے۔ دیکھیے ازواج مطہرات کو بغیر مطالبے کہ اللہ نے ان کی تطہیر فرمائی، رجس سے گندگی سے پاک کرنے کا اعلان فرمایا، اور پھر ان چاروں حضرات کو اللہ کے نبی کی دعا پر اور آپ کی طلب پر ان کی تطہیر فرمائی، اور آپ کی فرمائش پر اس اہل بیت والی فضیلت میں ان کو داخل فرمایا گیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام سے یہی نظریہ چلا آ رہا ہے کہ اہل بیت آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی چادر میں لپیٹ کر داخل کرنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی ہیں، اور اس آیت میں اہل بیت میں ازواج مطہرات کو جس انعام کا اعلان کیا گیا ہے آپ کی دعا کر دینے کی وجہ سے یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ لہذا ہم کسی کو شامل کریں، کسی کو نکالیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرماتے ہیں، اور دروازے پر بہت سے لوگ اندر جانے کے لیے آئے ہوئے تھے، بھیڑ لگائے ہوئے تھے، لیکن کسی کو اس وقت اجازت نہیں مل رہی تھی، سب اجازت کے انتظار میں باہر کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو اجازت مل گئی، وہ اندر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی، وہ بھی اندر چلے گئے۔ اور باقی جو لوگ پہلے سے ہیں یا بعد میں آ رہا ہے، کوئی بھی اجازت مانگ رہا ہے، اس کو اجازت اندر جانے کی نہیں مل رہی ہے، سب باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عمر اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں شیخ بیٹھے، تو دیکھا کہ وہاں یہ اس زمانے میں ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیویاں بھی خاموش ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہ خاموشی دیکھی تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میں ایک ایسی بات بول کر اللہ کے نبی کو ہنساؤں گا ضرور،
تو انہوں نے فوراً گھر میں ان سے ان کی بیوی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اور اس نے اتفاق کہ وہی پس منظر یہاں بھی نبی اور ان کی ازواج کے درمیان ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی گھر کے اندر ہماری بیوی نے ان کا نام لیا، نفقے میں اور خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، میں نے اس طرح ان کی گردن پر ہاتھ رکھ کے دبایا ہے، وہ منظر آپ دیکھتے تو اللہ کے نبی آپ ہنسنے لگتے۔ حضرت عمر کا انداز بیان اور یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہ سن کر، اور تو عمر نے کہا بھی تھا کہ میں کوئی ایسی بات بولوں گا کہ اللہ کے نبی اسے ہنسیں گے، ہنساؤں گا۔ پھر حضرت عمر نے کہ اس جملے پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی تو اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اصل میں ازواج مطہرات اللہ کے نبی کے ساتھ پوری بشاشت کے ساتھ انتہائی تنگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ شروع زمانے میں پوری جماعت تنگی کے ساتھ گزار رہی تھی صحابہ کی۔ اب اس وقت کچھ فراوانی کا دور ہوا تھا، صحابہ کے گھروں میں کچھ وسعت پیدا ہونا شروع ہوئی، لیکن نبی کا گھر وہی تنگی میں والا، جو کچھ آتا آن واحد میں فوراً خرچ کر دیا جاتا، اگلے وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھنے کا آج بھی معمول نہیں تھا۔ تو ازواج مطہرات کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اور لوگوں کے گھروں میں کچھ آشائش پیدا ہو گئی ہے، اب ہم لوگوں کے یہاں بھی کچھ آشائش ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ جو آپ خرچہ ہمیں دیتے ہیں وہ بہت تنگ ہے، ذرا سا اب کچھ اس میں اضافہ کیجیے۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے ان کا مطالبہ جائز تھا، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن نبی کی بیوی ہونے کے ناطے ان کے شان کے لائق نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اس موقع پر یہ پورا رکوع نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور نبی کو حکم دیا کہ آپ بیویوں کو اختیار دیجیے کہ اگر یا تو وہ نبی کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہے تو اسی فقر فاقہ کی زندگی اور قناعت پر صبر کی عادی بن کر رہیں، اور اگر دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہیں تو پھر ان کو اختیار ہے، وہ نبی سے طلاق لے کر آزاد ہو سکتی ہیں، پھر جس کے نکاح میں چاہیں آزادی اور فراوانی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی جی لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن ازواج مطہرات کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، نبی کی بیوی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے سب کو بتلایا، اختیار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے جب تنہائی میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ ہی کو اختیار کروں گی، آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، جا کر اپنے والد سے ابو بکر سے بھی مشورہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو لینے اور چھوڑنے کے بارے میں کسی اور سے مشورہ کروں گی؟ میرا یہی فیصلہ ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میرا یہ فیصلہ اور بیویوں کو نہ بتلائیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پوچھیں گی تو میں سچ سچ بتلا دوں گا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے ایک بیویوں نے سب نے یہی کہا کہ ہمیں دنیا کی آشائش نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی زوجیت چاہیے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمایا۔ وہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ جائز تھا، لیکن نبی کی بیوی ہونے کے ناطے ان کی شان کے لائق اور خلاف تھا، مناسب نہیں تھا، اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم لوگ دنیا کی زندگی کی آشائش چاہتی ہو اور اس کی زینت اور خوشحالی چاہتی ہو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ ہم تمہیں کچھ تحفہ دنیا کا ساز و سامان دیتے ہیں اور پھر تم کو چھوڑ دیں گے، تم کو علیحدہ کر دیں گے، پھر تم ہماری بیوی نہیں رہو گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو سنو اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں، نیکوکار لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی ازواج تم میں سے جو بھی کوئی کھلی اور علانیہ برائی اور گناہ کرے گی تو یاد رکھو کہ نبی کی زوجیت میں رہ کر کوئی گناہ کرو گی تو تم کو عذاب بھی دوہرا ملے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دوہرا عذاب ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اس پر کوئی دباؤ اور بھاری نہیں پڑے گا کہ ارے یہ تو ہمارے محبوب کے تعلق والے ہے، اس کو کیسے سزا دیں۔ محبوب کا کتنوں قریبی ہو
آپ ان کی بیوی ہو کر اگر کوئی گناہ کرو گی تو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا عذاب ملے گا، اور یہ ہمارے لیے اس عذاب کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے اوپر آسان ہے۔ اور وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اس کی نیکی کا اس کو دوہرا ثواب بھی ملے گا۔ نبی کی بیوی ہونے کے ناطے اگر گناہ کرو گی تو عذاب بھی ملے گا، تو دوہرا ملے گا، اور اگر نیکی کرو گی تو دوہرا اجر ملے گا۔ اس لیے نبی کی زوجیت کو اختیار کرو اور صلاح، تقوی اور نیکی کی زندگی گزارو۔ یہ دنیا کی کچھ تنگی سے پریشان نہ ہو، اس کو صبر اور قناعت کے ساتھ گزار لو، آخرت میں تم کو ہر عمل کا دوہرا اجر و ثواب ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ایسی زوجہ کے لیے آخرت میں عزت کی روزی تیار کر رکھا ہے۔ کیوں تم دنیا کی ذلت کے مال اور روزی کے چکر میں پڑی ہوئی ہو؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اور پھر یہاں سے کچھ اب پردے کے احکام کی طرف اشارہ شروع کر دیا گیا۔ ایک طرف ان کو اختیار دیا گیا کہ چاہو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو اور آخرت کا اجر و انعام لینے پر راضی ہو جاؤ، اور چاہو تو ابھی نبی تم کو کچھ دے کر رخصت کر دیں گے، پھر نکاح سے نکل جاؤ گی۔ اور پھر یہ بھی متنبہ کیا کہ اگر تم زوجیت میں رہ کر کوئی گناہ کرو گی تو دوہرا عذاب ہوگا، اور نبی کی زوجیت میں رہ کر نیکی کرو گی تو دوہرا ثواب ملے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اے نبی کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کأحد من النساء، تمہاری حیثیت قدر و منزلت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، تمہارے اندر خوف خدا ہے، تو لوگوں سے لچکدار لہجے میں بات نہ کرو۔ جو عورت پنے کی اور نسوانیت کا ایک لہجہ ہوتا ہے، جب کسی غیر سے بات کرنا ہو تو اس نرم اور نسوانیت والے لہجے میں بات نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دل کا گندہ تمہاری طرف بری نگاہ سے مائل نہ ہو جائے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے۔ عورت کو اخلاق مندی یہ ہے کہ کسی سے بولے شائستگی کے ساتھ، اخلاق مندی کے ساتھ، لیکن غیر سے اگر بولے گی تو لب و لہجہ سخت ہونا چاہیے، تلخ ہونا چاہیے۔ غیر محرم سے بات کرنے میں لب و لہجے کے اندر نسوانیت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس لب و لہجے سے ہی پہلا غیر سننے والا اس کے بارے میں متنفر ہو جائے، دل میں اس کا خیال آ جائے کہ لگ رہا ہے کہ بہت بد زبان ہے، زبان کی تیز ہے، کوئی بری چیز نہیں۔ لیکن نسوانیت کے لہجے میں اور عورت پنے کے لہجے میں اس کے دل کے اندر میلان پیدا ہو جائے، گناہ کا خیال آ جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہارے اندر خوف خدا ہے تو تم گفتگو لچکدار مت کرنا، ورنہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، برائی ہے، وہ تمہاری طرف مائل ہوں گے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی اور بھلی بات کہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں بے ڈھنگی بات کرنے لگو، بات ڈھنگ کی ہو، سلیقے کی ہو، لب و لہجہ تمہارا کڑا ہونا چاہیے، ایسا ہو کہ غیر کی طرف، غیر کے دل کے اندر تمہاری طرف میلان نہ پیدا ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی اور بھلی بات کہو۔ آگے اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑی رہو۔ تم ایک عورت ہو جو گھر کا چراغ ہو، گھر کی شمعدان ہو، محفلوں کی شمعدان نہیں ہو، اس لیے گھروں سے نہ نکلو، گھر کے اندر قرار پکڑی رہو۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ عورتیں جب بلا وجہ گھروں سے نکلتی ہیں، بے موقع رشتہ داروں میں آنا جانا، جیسا کہ اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے، سمجھتے ہیں کہ جیسا تیسا نکاح اوڑھ لیا، جہاں چاہیں تہاں نکلے، بلا ضرورت شدیدہ کے، دینی یا دنیاوی ضرورت کے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب ساری اجازت بالائے طاق رکھ کر تمام بیٹھیوں پر، تمام تہواروں پر ایک عام آنا جانا ہو گیا، جبکہ آج کے زمانے کے اندر رشتہ داروں کے آل و احوال اور ان کی کیفیات، طبیعتیں عورتیں فون کے ذریعے بھی معلوم کر سکتی ہیں، معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ آنا جانا ہو رہا ہے، مختلف طبقات کے گھروں میں آنا جانا ہو رہا ہے، بڑے گھروں میں جا رہی ہیں، وہاں کی زندگی کا اسٹیٹس، عورتوں کے پہناوا، رہن سہن، وہ اپنے شوہر کے گھر سے اونچے معیار کا دیکھتی ہیں، ان کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر شوہر پر آ کر بیجا مطالبات کرتی ہیں، اور ناشکری کے جذبات ان کے اندر بڑھتے ہیں،
اور پھر جو برائیاں جنم معاشرے اور خاندانوں میں لے چکی ہیں وہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی اسی تعلیم کو پس پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑی رہو، جمی رہو۔ تم گھر کا چراغ ہو، محفل کا، اور باہر کا چراغ نہیں ہو۔ یہ وہ چراغ ہے جو باہر جائے گا تو مدھم ہو جائے گا، اور گھر کے چہار دیواری کے اندر رہے گا تو گھر کے اندر حسن پیدا ہوگا، گھر کا رہن سہن، اس کا گھر کے جو انتظامات ہوتے ہیں اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ یہ عورت کے چراغ سے گھر کے انتظامات کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور روزانہ اور بے موقع باہر جانے والے گھر کی عورتیں، ان گھروں کے انتظامات منظم نہیں ہوتے، بے سسٹم ہوتے ہیں، بد نظمی ہوتی ہے۔ تو ازواج مطہرات کو اللہ نے یہ تنبیہ فرمائی، اور ان کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو پیغام ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پہلے جاہلیت کی عورتوں کی طرح آوارہ نہ پھرو۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی پردہ وردہ نہیں تھا، عورتیں باہر آنا جانا جیسے اب بالکل اسی کا منظر ہو گیا ہے۔ پوری خریداری، پوری مارکیٹ عورتوں کے ہاتھوں میں۔ اب تو مرد بھی بغیرت اپنے ساتھ عزت سمجھ کر اور فخر سمجھ کر لے جاتا ہے۔ منگل مارکیٹ میں اور مختلف مارکیٹوں کے اندر مسلمان خواتین کی بھرمار ہے، مختلف بازاروں کے اندر مسلمان خواتین کی بھرمار ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جاہلیت کا طور طریقہ ہے، آوارہ بازاروں میں گھومنا پھرنا، یہ ایمان والی عورتوں کی شان نہیں ہے۔ اب وہ خود فیصلہ کر لیں ہم اور آپ کہ ہم اپنی عورتوں کو ازواج مطہرات کے راستے پر لگانا اور رکھنا چاہتے ہیں یا جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرف۔ جاہلیت کا زمانہ وہ جہنم کا نمونہ ہے، اور ازواج مطہرات کی زندگی وہ جنت کا نمونہ ہے۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمارا پریوار، ہمارے اہل و عیال جہنمی ہوں یا جنتی ہوں۔ تو ازواج مطہرات کو یہ کہا گیا کہ جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح آوارہ نہ پھرو، گھر کے اندر قرار پکڑی رہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اسی ضمن میں جہاں ازواج مطہرات کو تنبیہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ ان ہدایات کو دے کر اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم سے اے اہل بیت گندگی کو دور کرنا۔ انہی ازواج کو مخاطب کر رہا ہے جن کو پہلے کہا تھا یا نساء النبی، جن کو کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، مختلف ہدایتیں دی ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ہدایات کو دینے کا تم کو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اے اہل بیت ہم تم کو گندگی سے، تمہارے دل سے، تمہارے جسم سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تم کو انتہائی پاکیزہ اور مطہر بنانا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم کو نہایت پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان ہدایات کا مقصد۔ تو اس کے اندر ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان سنایا ہے کہ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم کو اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، ہم تم سے گندگی دور کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دل کسی بھی طرح کی آلائش سے پاک و صاف، ملوث نہ ہو، پاک و صاف رہے، ورنہ بے وجہ گھر کے باہر نکلو گی دل میں وہ صفائی نہیں رہے گی۔ مختلف غیر محارم پر نگاہ پڑے گی، اپنے شوہروں سے اونچے اسٹیٹس کے لوگوں پر نگاہ پڑے گی، دل میں ناشکری پیدا ہوگی، ناشکری کے خیالات، یہ بھی ایک گندگی ہے۔ صرف پیشاب پاخانہ یہ گندگی نہیں ہے، دل کی گندگی ہے۔ اللہ کی حکم عدولی کا ہو جانا، اللہ کی شکر گزاری نہ ہونا، ناشکری کی حالت اور کیفیت پیدا ہونا، مزاج پیدا ہونا، یہی سب حالات اور دلی اثرات سے، انہی سب گندگیوں سے اللہ اے اہل بیت تم کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور تم کو بہت پاک بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے تم کو یہ ہدایات دی۔ آگے یہیں پر بات ختم نہیں ہے، پھر ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کے اندر قرار پکڑی رہو گی، بیٹھی بیٹھی کیا کرو گی؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تذکرہ کرو، مذاکرہ کرو اللہ کی ان آیات اور حکمت کی باتوں کا جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی تمہارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتر رہی ہے، قرآن کی بات، حدیث کی بات جو آپ بیان فرما رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا کرو گی؟ انہی کا مذاکرہ کرو، اسی کو پڑھو، سنو، سناؤ، یہی تمہارا گھر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک سوال کا ذہن میں آنے والے جواب بھی دے دیا کہ دن بھر ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، بیٹھے بیٹھے تو اکتا جائیں گے،
گھبرا جائیں گے، کیا مشغلہ ہمارا گھر کا ہو۔ فرمایا کہ جو خود تمہارے گھر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اتر رہا ہے، حکمت کی باتیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، انہی کا تذکرہ گھر کے اندر کرو، انہی کا مذاکرہ کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی مؤنث کے مخاطب کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ وَاذْكُرْنَ ازواج مطہرات کو خطاب ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کی ان آیات اور حکمت کی باتوں کا تذکرہ کرو، اس کا مذاکرہ کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، نبی پر اترتی ہے، نبی اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی سب چیزوں کا گھر میں مذاکرہ کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ نے بڑا نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، نبی کو فیصلہ نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ آپ سے نفع کا مطالبہ کریں، ان کو الگ کر دو، بلکہ ایک موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے، یہ اللہ کے آپ کے ساتھ اسی لطف کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ بندوں کے ساتھ بڑا لطیف ہے، بڑا مہربان ہے، اور بندوں کے دل کے ایک ایک خیال اور حال سے خوب باخبر ہے۔ اس لیے ایسا کوئی عمل آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے جس سے نبی کو ٹھیس پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے موقع پر 1 مہینے تک ازواج مطہرات سے دور رہے، الگ ایک حجرے کے اندر قیام پذیر رہے، کسی کے پاس نہیں گئے۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا اور ان ازواج کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر اس کے بعد سارے حالات نارمل ہو گئے اور سب نے آپ ہی کی زوجیت میں رہنا پسند کیا۔ اور اس کا نتیجہ پھر یہ تھا کہ کبھی بھی کوئی آپ کی زوجہ مطہرہ بلا ضرورت شدیدہ کے گھر کے باہر نکلنا کسی صحابی نے نہ دیکھا نہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ میں اختلاف ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہو گئی، تو جنگ جمل حضرت عائشہ سے ہو گئی، اس میں ایک طرف حضرت عائشہ تھی، آپ بھی نکل گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر نے ٹوکا کہ ام المومنین آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ قرآن نے آپ کو کہا ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہی ہے، آپ کیوں باہر نکل رہی ہیں؟ اور اس وقت حضرت عائشہ نے کہا کہ اے عمار، واقعی تمہاری حق بات کہہ دینے کی آج تک عادت باقی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ٹوکا تھا کہ ام المومنین عائشہ یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ قرآن نہیں پڑھا آپ نے وقرن فی بیوتکن؟ لیکن اس وقت کے حالات ایسے تھے، نکل گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی مجھے معاویہ کے خلاف یہ گھر سے باہر نکلنے کا پچھتاوا رہا۔ جب وہ واقعہ یاد آتا حضرت عائشہ رو پڑتی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا، لیکن بہرحال وہ معاف کی ہوئی ہیں، ان کا وہ گناہ وہ غلطی باقی نہیں ہے، معاف کی جا چکی ہیں۔ اور تمام عورتوں میں حضرت فاطمہ کے بعد سب سے افضل یہی خاتون ہے، اس لیے کوئی اس کا تذکرہ نہ کرے کہ حضرت عائشہ نے قرآن کے خلاف کیا، اللہ نے کہا تھا گھر میں رہنا اور وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک سیاسی حالت تھی، اس موقع اور ماحول کو وہی سمجھ سکتی تھی، لیکن جب بعد میں احساس ہوا ہے تو پوری زندگی اس نکلنے کا پچھتاوا، اور جب یاد آ جائے تو آنکھیں آنسو بہایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان ازواج مطہرات کی جو نبی کے واسطے سے پوری امت کی مائیں ہیں، ان حقیقی اور پاکیزہ ماؤں کی سچی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر، ہماری نسلوں کے دلوں کے اندر پیوست فرمائے، تمام اہل بیت اور صحابہ کی محبت پیوست فرمائے، اور ان مقدس شخصیات کے تعلق سے شیعوں کے کسی بھی اعلی کار بننے سے اللہ ہم سب کی اور پورے اہل سنت والجماعت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔